یہ تھی مشترک خاتون جو آپ حضرات کے سامنے بہترین انداز میں تقریر فرما رہی تھی اور بہت ہی اچھے انداز میں ہم لوگوں کو پیغام دے رہے تھے اور یہ پڑھنے کی پردے کیا ہے، پردے کی اہمیت کیا ہے۔ آج کہتے ہیں زمانہ الٹا ہو گیا، کبھی کبھار نظر دوڑاتے ہیں اور حقیقت سے واقف ہوتا ہے تو لیکن معلوم چلتا ہے کہ حقیقت یہی ہے۔ دیکھ لیجیے جو عورتوں کا جو سب شریعت میں جو بتایا ہے اوپر سے لے کر کے نیچے تک، یعنی ہاتھ پائے اور نماز میں 3 چیزیں سطر، اس کے علاوہ سارے سطر ہے، لیکن جب باہر جائیں تو چہرہ بھی سطر میں لگتا ہے، لیکن جو مرد کو سطر بتایا ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک۔ لیکن آج دیکھ لیجیے، آج اپنے بازار میں دیکھ لیجیے، آج اپنے محلہ پرکھنڈ میں دیکھ لیجیے، بلکہ اپنے اسٹیٹ میں دیکھ لیجیے، بلکہ ہندوستان بالکل الٹا ہو چکا ہے۔ جو سطر مرد کو بتایا گیا تھا وہ سطر مرد بس پہن رہی ہے، پہنے ہیں، لیکن عورتیں سوچ رہی ہیں کہ میرا لیکن حقیقت ایسا نہیں ہے۔ جو شریعت نے جو عورتوں کے لیے جو سطر بتایا ہے کہاں سے کہاں تک پردہ ہونی چاہیے، وہاں تک اس کے لیے لاگو کرنا اور ضروری ہے۔ اور آپ ایسا نہیں کرتے ہیں، جو بے پردگی ہوتی ہے اس سے اتنا بڑا بھیانک منظر آپ حضرات نے دیکھا ہوگا اور آپ حضرات واقعی سمجھتے ہوں گے۔ دوستو اس لیے دین پڑھیے، دین کو سمجھنے کی کوشش کریے، خود بھی سمجھیے، اپنی اولاد کو بھی سمجھائیے۔ اگر آپ خود نہیں پڑھتے ہیں، اگر آپ اپنے اولاد کو نہیں سمجھاتے ہیں تو یاد رکھیے گا یہی وہ بچہ ہوگا جو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت والجلال آپ سے پوچھے گا، اللہ رب العزت والجلال کہ میں نے آپ کو آزاد رکھا تھا، ہم نے آپ کو نوزاد اور بچیاں عطا کی تھی، آپ نے اس کی کیسی تربیت کی، آپ نے اس کی تربیت اسلامی انداز سے کی نہیں؟ ایسا تو نہیں ہے۔ وہ کہاں تک کپڑا پہنتی تھی، کیوں تھی شریعت کے مطابق وہ زندگی گزارتی نہیں گزارتی تھی، وہ نماز پڑھتی تھی یا نہیں پڑھتی تھی؟ آج سے اللہ رب العزت والجلال آپ سے پوچھے گا، ایک حدیث کے تحت میں آپ سے سوال کرے گا۔ اب اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، فالامیر الذی علی الناس راع وهو مسئول عن رعیتہ، والعبد راع على مال سیدہ وهو مسئول عن رعیتہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آپ ہمارے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس احادیث مبارکہ میں ہمیں اور آپ کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں، اور یہ ہمیں بتا رہے ہیں یہ مت سوچیے کہ ہر آدمی اپنا نگران ہے، ہر آدمی اپنے نگہبان ہے، ہر آدمی اپنے بارے میں اور اس کے بعد دیہات میں رہنے والوں میں ایک مدرسہ ہے، مدرسے کے تحت جتنے بچے رہنے والے ہیں سارے بچوں کے بارے میں یہاں کے ذمہ دار اولاد ہیں، اس اولاد کے بارے میں اللہ رب العزت والجلال آپ سے سوال کرے گا، بتائیے آپ نے اپنے اولاد کو کیسی تربیت کی، آپ نے اپنے اولاد کی کیسے اسلامی انداز کے مطابق آپ نے اس کی پرورش کی یا نہیں کی، آپ نے اس کو دینی شریعت کے مطابق اس کو ڈھالا نہیں دیا۔ اللہ رب العزت والجلال آپ سے سوال کریں گے، آپ سے پوچھے گا، اس وقت آپ کیا جواب دیں گے؟ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دینی تعلیم نہیں سنے جاتے ہیں، آج ہمارا حال یہ ہے اگر کہیں پر دینی مجلس قائم ہوتی ہے، کہیں پر دین کی باتیں بتائی جاتی ہے، کہیں پر جماعت آتی ہے، وہاں پر ہم نہیں جاتے ہیں، وہاں اس مجلس میں نہیں جاتے ہیں اور یہ کر کر دیتے ہیں کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اگر میں اس سے یہ کہوں، اگر وہ موبائل چلا رہا ہے اس سے آپ کہیے چلیے تھوڑا سا دین کی باتیں سن لیتے ہیں، جو موبائل چلا رہی ہے اسے کہیے چلیے مدرسہ تعلیم میں چل کر کے کلام پاک سیکھ لیتے ہیں، دین کی تعلیم سیکھ لیتے ہیں۔ وہ کسی کا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، آگے مجھے کہنے دیجیے اگر اس کے پاس ٹائم ملتا ہے تو موبائل چلانے کے لیے اس کے پاس ٹائم ملتا ہے، اگر اس کے پاس ٹائم ہے تو فیس بک چلانے کے لیے، اگر اس کے پاس ٹائم ہے تو فیس بک اور انسٹاگرام اور واٹس ایپ چلانے کے لیے اور میسنجر پر بات چیت کرنے کے لیے اسے ٹائم ملتا ہے۔ اگر ٹائم نہیں ملتا ہے تو دین کی باتیں سننے کے لیے، اگر ٹائم نہیں ملتا ہے تو آپ سے سنوانے کے لیے، اگر اس کے پاس ٹائم نہیں ہے تو اپنی زندگی کو سنوانے کے لیے، اگر اس کے پاس ٹائم نہیں ہے تو جنت میں جانے کا اس کے پاس ٹائم نہیں ملتا ہے، اسے جہنم گناہوں کی طرف اسے بھیج دیجیے، کسی کی قیمت کرنے کے لیے بھیج دیجیے۔
کہیں بھیج دیجیے، جائیے کسی کو چنگل کرنے کے لیے، وہ چپیاں کرتے رہیں گے، ایک دوسرے کی غیبت کرتے رہیں گے، ایک دوسرے کی غیبت سنتے رہیں گے، لیکن وہ دین کی باتیں سننے کے لیے نہیں آئیں گے۔ اس لیے میرے ماں اور بہنوں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ خود بھی دین سیکھیں اور اپنی اولاد کو بھی دین سکھائیں۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے علاوہ جتنے بھی مومن ہیں، کسی بھی ایمان پر باقی رہنے کی کسی کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صرف انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک آیت کے ذریعے وہ ایمان پر باقی رہیں گے، لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ ایمان پر باقی رہنے کی کوئی بھی گارنٹی نہیں ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے ایمان کی فکر کی ہے، اپنے اولاد کے ایمان کی فکر کی ہے اور اپنی اولاد کی تربیت دی ہے۔ انہیں ہر وقت وصیت کرتا رہا ہے کہ اپنے اولاد کو دین پر جمے رہنے کی، دین پر ڈٹے رہنے کی، دین پر رہنے کی تلقین فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت والجلال اپنے کلام مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا یا بنی ان اللہ، میرے بیٹے، اے میرے پیارے، اے میرے نوجوان، اے میرے لفظ جگر، اللہ نے آپ کو دین میں منتخب فرمایا ہے، اللہ نے آپ کو دین میں چنا ہے، اللہ نے آپ کو دین میں منتخب فرمایا ہے الا وانتم مسلمون، اگر تم مرنا تو یہ نہیں کہ مسلمان ہونے کی حالت میں کرنا ہے، مسلمان کے علاوہ اور اسی لیے ہر وقت ہمیں اور آپ کو ایمان پر ڈٹے رہنے کی، ایمان پر جمے رہنے کی ہر وقت اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم اعطنی ایمانا صادقا ویقینا لیس بعدہ کفر، اے اللہ مجھے سچے ایمان یقین عطا فرما دیجیے، اے اللہ مجھے سچے ایمان یقین عطا فرما دیجیے جس کے بعد میں ہو جاؤں، جس سے میں ایمان سے منافق ہوں۔ ہر وقت دعائیں کرتے تھے، ہر وقت اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے، ہر وقت اپنے ایمان کے بارے میں غور و فکر کیا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے، سوچتے تھے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کل قیامت ایسا نہ ہو جائے آج میں ایمان کی حالت میں ہوں، تو کل ایسا نہ ہو کہ مجھے غلط ایمان سے ہو جائے۔ ہر وقت ڈرتے رہتے تھے، اسی لیے ہمیں آپ کو بھی اپنے ایمان کے بارے میں غور و فکر کرنا ہے، صرف اپنے ایمان کے بارے میں نہیں بلکہ جو آپ کی اولاد ہے، اللہ نے آپ کو اولاد سے نوازا ہے، اللہ نے آپ کو اولاد کی نعمت سے جو سرفراز فرمایا ہے، اس کے بارے میں غور و فکر کرنا ہے اور یہ سوچنا ہے اگر آج ہم نے اپنی اولاد کو پردے کرنے کا حکم نہیں دیا، اگر آج آپ نے اپنی اولاد کو اسلام کے مطابق تعلیم نہیں دی، کہ میری ماں اور بہنوں یاد رکھے گا کل قیامت کے دن ایسا ہوگا وہی اولاد آپ کے غریبان پکڑے گی اور اللہ رب العزت والجلال سے کہے گی یہ ہے میرے ماں باپ جنہوں نے مجھے دینی تعلیم سیکھنے کے لیے کسی مدرسے میں نہیں بھیجا، یہ ہے میرے ماں باپ جنہوں نے مجھے قرآن نہیں سکھایا، یہ ہے میرے ماں باپ غریبان پکڑ کر کے اللہ سے درخواست کرے گی، غریبان پکڑ کر کے اللہ سے عرض کرے گا، یہ ہے میرے ماں باپ جنہوں نے مجھے کبھی بھی قرآن نہیں سکھایا، کبھی بھی دینی تعلیم نہیں دلوائی، کبھی دین کی باتیں نہیں سمجھائی، کبھی بھی انہوں نے مجھے جنت میں جانے والا راستہ نہیں بتایا، کبھی مجھے مدرسہ طاہر لوگا بھی نہیں بھیجا، کہیں پر بھی کسی ذریعے سے میری تعلیم نہیں دلوائی، اور آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں، اور آپ اس سے میری ماں اور بہنوں اور آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں، اور آپ اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اس دنیا میں رہ کر کے اپنے ایمان کی بھی غور و فکر کرنا ہوگا، اپنے ایمان کے بارے میں غور و فکر کریں، اس کے ساتھ ساتھ اپنے اولاد کے بھی ایمان کی بھی فکر کریں، تاکہ کل قیامت میں بھی اپنے اولاد کے بارے میں یہ ایمان پر بالکل نہیں چلا، یہ ایمان کے مطابق انہوں نے زندگی کو نہیں گزاری، اسلامی تربیت کے مطابق انہوں نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت والجلال ہم سے اور آپ سے سوال نہ کر لے، تو اس کے لیے لازم اور ضروری ہے ہمیں اور آپ کو دنیا میں رہ کر کے اپنی اولاد کو چاہے بچی ہو چاہے بچہ ہو اس کو دینی تعلیم دلوائیں، دین کی تعلیمات اس کو ضرور دلوائیں، اس کو اتنا ضرور سکھائیں کہ یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حرام ہے، آج سب کو معلوم ہے کہ نماز ہونا حرام ہے، آج سب کو معلوم ہے کہ شراب پینا حرام ہے، گناہ ہے، آج سب کو معلوم ہے، چغلی کرنا غیبت کرنا آج سب کو معلوم ہے، لیکن پھر اس کے جاننے کے باوجود بھی ہم اور آپ اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ جانتے ہیں ادھر مسجدوں میں اذان ہوتی ہے، مؤذن صاحب کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، آ جائیے نماز کی طرف، بندہ 5 وقت
की नमाजों में हर वक्त ये कहता है हैया अला सलाह, आ जाइए नमाज की तरफ, नमाज पढ़ लीजिए, अब खाना बना रहे हैं, खाना छोड़ दीजिए, नमाज पढ़ लीजिए, आज कुछ कर रहे हैं। दिन में 5 मरतबा वो दिन आपको याद दिलाता है आपको नमाज भी पढ़ना है, लेकिन तुम आप नमाज नहीं पढ़ते हैं। सोचिए दीन की बातें सुनने के लिए हमारा ये कदम उसके तरफ नहीं चलता है। आप गीबत सुनने के लिए चले जाइए, कहीं पर गाना आ जाए, कहीं पर डांस हो जाए, कोई नचाने आ जाए, वहाँ पर उसको देखने के लिए मैं अपने गाँव की बातें नहीं कर रहा, बल्कि पूरे इलाकों की बातें कर रहा हूँ। और मैं अपने गाँव में रहता हूँ, मैं अपने मोहल्ले में रहता हूँ, मैं अपने पूरे गाँव में घूमता हूँ, मैं अपने गाँव की भी हालत में जानता हूँ। जब कहीं भी यहाँ पर आ जाए, कोई गाना गाने वाली आ जाए या गाना गाने वाला आ जाए, कोई डांस करने वाला आ जाए, कोई देख लीजिएगा वहाँ पर औरतों की भीड़ लगी होती है, जब जमे गंभीर होती है। अभी बहुत देर से ऐलान हो रहा है, आज आइए दीन की बातें सुनने के लिए मुकद्दस जमीन से, जो सारे मूल मदारिस के बगल से जो अकाबिर आ रहे हैं, वो आपको दीन की बातें सुनाएंगे। देख लीजिए कितनी सुनाएंगे। ये बहुत अफसोस बनता है, बहुत अफसोस है, लेकिन ये हमें और आपको गौर करना चाहिए। अपने ईमान के बारे में फिक्र करें, अपने औलाद के बारे में ईमान के बारे में फिक्र करें, ताकि क़यामत के दिन अपने औलाद के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त व जलाल हमसे सवाल न करके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त व जलाल ने कलाम मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाया, वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा। क़यामत के दिन ऐसा होगा जब अपने बोझ को उठाएगा, दूसरे को खुद कैसे उठाएगा? ये दूसरे का बोझ, अपना बोझ इतना होगा, दूसरे को बोझ कैसा होगा? मेरे माँ और बहनों, इसलिए अपने ईमान की हिफाजत कीजिए, अपने ईमान की भी हिफाजत कीजिए, साथ साथ अपने औलाद की भी, ईमान की भी फिक्र करनी चाहिए। मेरे माँ और बहनों, जब क़यामत के दिन होगा, उनमें आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, एक मरतबा अल्लाह जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, जनाब आप बताते हैं जब कल क़यामत के दिन होगा, तब सारे नंगे होंगे, क्या होंगे? सारे नंगे होंगे। हम एक दूसरे को देख रहे होंगे, या अल्लाह, लड़का भी बिल्कुल नंगा होगा, लड़कियां भी नंगी होगी, औरतें भी, मर्द भी ऐसा कैसा होगा? तो बिल्कुल कश्मीर हालत हो गए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ फरमाया, कल क़यामत के दिन आदमी इतना परेशान होगा, इतना परेशान होगा, इतना परेशान होगा, ताकि एक दूसरे को देखने की नौबत नहीं आएगी। इसीलिए अपने ईमान को भी फिक्र करनी चाहिए, साथ साथ अपनी औलाद की ईमान की फिक्र करनी चाहिए, ताकि कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त व जलाल हमसे ये सवाल न कर ले कि आपने अपनी औलाद की तरबियत इस्लाम में की। इसीलिए दीन की तालीम दीजिए। आपके गाँव में, आपके मोहल्ले में एक बहुत ही अच्छा मदरसा, जिसका नाम मदरसा जहाँ आप लोग बैठे हैं, मदरसा साहिब बनात, यहाँ पर बहुत ही अच्छी तालीम के साथ साथ तरबियत भी सिखाई जाती है। इसीलिए ये कोशिश होनी चाहिए कि आप अपनी औलाद को, बल्कि अपने बच्चियों को यहाँ पर भेजें, ताकि वो दीन की बातें सुने, दीन की बातें सुन करके वो सुने, खुद भी समझे, ताकि वो घर में जा करके अपने माँ बाप को भी समझाएं। तो ये ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए अब मैं मदरसा जामिया हाजा के